دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے گا. بے شک سبحان ہے. خدا نہ خواستہ رنڈی کھانے پر مرے جنت میں جائے. سبحان بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بریلوی مقرر صاحب تقریر کے دوران یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دیوبندی خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور بریلوی اگر رنڈی خانے میں مرتا ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے یا اس کا مالک ہو گیا ہے کہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. حالانکہ یہ ان کی بس آرزویں تمنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہی حال آج اس بریلوی مولوی کا ہو گیا کہ وہ تقریر کے دوران کہہ رہا ہے کہ اگر دیوبندی خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے بھی مر جائے تب بھی جہنم میں جائے گا، اور بریلوی اگر رنڈی خانے میں مر جاتا ہے تو بھی وہ جنت میں جائے گا. جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بلا شبہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کیے. اور اعمال صالحہ کے اندر لکھا ہے نماز سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. تو حج کرتے ہوئے مر جائے جو اعمال صالحہ میں سے ایک فرائض ہے، اسلام میں سے ایک فرض ہے، تو کہہ رہا ہے بریلوی مولوی کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور رنڈی خانے میں جو ایک بہت کبیر جگہ ہے جہاں بدکاری زنا کے لیے لوگ جاتے ہیں، کہہ رہا وہاں اگر بریلوی مرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. آپ نے اس کی بکواس سنی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ دیکھو حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے کیے تھے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، حج کرتا ہوا بھی اگر مرتا ہے تو بندی تب بھی جہنم میں جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حج تمام گناہوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اور اس طریقے سے حاجی واپس ہوتا ہے حج کرنے کے بعد جس طریقے سے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی کوئی بھی گناہ نہیں رہ جاتا. جب گناہ نہیں رہ گئے اللہ نے معاف کر دیا تو جنت میں جائے گا. تو اس کا بیان بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی آیت کی بھی مخالفت کرتا ہے. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس وقت ایمان والے شخص کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، اور جب وہ بدکاری اور زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کے قلب میں پھر واپس آ جاتا ہے. علماء نے لکھا اگر اسی حال میں بدکاری کے حال میں اگر وہ مر جائے تو کفر پر مرے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ کہہ رہا ہے رنڈی خانے میں اگر مر جاتا ہے وہاں پر تب بھی جنت میں جائے گا. تو دیکھیے یہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے. دراصل بات یہ ہے، اس کا مقصد صرف کیا ہے، پیٹ پوجا ہے، کہ اپنے پیٹ کو بھرتے رہیں، عوام کو لڑاتے رہیں، گمراہ کرتے رہیں. اس لیے تمام لوگوں سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ ان جیسی زہریلی تقریروں سے دور رہیں، ان جیسے گمراہ مولویوں کے چکر نہ پڑیں. علماء صالحہ جو نیک علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا